آپ لوگ امیجن کریں کہ آپ لوگ ایک ایسے گھر میں رہتے ہو جہاں آپ کے ساتھ ایک ایسا انسان رہتا ہو جس کے اندر ہر روز رات کو شیطان آتا ہو اور وہ چیخ چیخ کے کہتا ہو کہ میں شیطان ہوں اور میں جس میں آیا ہوں اسے بھی لے کے جاؤں گا اور میں تمہیں بھی لے کے جاؤں گا، اور آپ اس شخص کو چھوڑ بھی نہ سکیں اور آپ اس کے ساتھ رہنا بھی نہ چاہیں، تو سوچ کے دیکھیں آپ کا حال کیا ہوگا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری نائٹ ود محمد بلال۔ آج کی جو سٹوری جو ہمیں آئی ہے وہ ہمیں انڈیا سے آئی ہے۔ بھیجنے والوں نے اپنا نام تو مینشن نہیں کیا، اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ تو چلیے آج کی کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم بلال بھائی، یہ جو واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ واقعہ کرونا کے دنوں میں میرے ساتھ رونما ہوا۔ کرونا سے کچھ سال پہلے بلال بھائی میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ دلی میں رہتا تھا۔ یہ ایک 8 سٹوری بلڈنگ ہے اور ہر فلور پہ 3 فلیٹ تھے۔ میں 4th سٹوری میں رہتا تھا ایز اے بیچلر سنگل۔ پہلے تو ہمیں کوئی فلیٹ نہیں تھا ملتا، مگر پھر ایسے کیسے کر کے ہمیں یہ فلیٹ ملا۔ بلال بھائی فلیٹ کچھ ایسا تھا کہ اندر انٹر ہوتے ہی لیفٹ پہ واش روم تھا اور تھوڑا آگے جا کے ایک چھوٹا سا ہال تھا۔ ہال سے آگے ایک روم اور اسی کے ساتھ ہی کچن تھا۔ میرے ساتھ میرا ایک دوست رہتا تھا جو کہ نائٹ شفٹ میں کام کرتا تھا اور ڈے میں کام کرتا تھا، اس لیے ہم دونوں ٹائم ہم میں سے کوئی نہ کوئی فلیٹ میں ضرور ہوتا تھا۔ سٹارٹ میں تو مجھے کچھ ایسا فیل نہیں ہوا میرے دوست کے ساتھ، مگر میرا دوست ہمیشہ ہی کچھ عجیب حرکتیں کرتا تھا اور اس فلیٹ میں آ کے اس کی حرکتیں کچھ زیادہ ہو گئی تھی۔ میں جب بھی شام کو گھر آتا تو میں دیکھتا اتنا گند ڈلا ہوا ہوتا، اور جبکہ بلال بھائی میری عادت تھی کہ میں صبح صفائی کر کے جاتا اور میرے دوست کی بھی عادت تھی کہ وہ شام کو جانے سے پہلے صفائی کرتا۔ میں ناشتہ آفس میں ہی کرتا تھا، ابھی نیو شفٹ ہوئے تھے ہم، تو ابھی کوئی کام والی بھی نہیں رکھی تھی۔ میں ڈیلی دوست کو کہتا کہ یار اتنا گند کیوں ڈالتا ہے، تو وہ کہتا میں تو اتنا کچھ نہیں کرتا۔ پھر میں کہتا کہ گند کون ڈال جاتا ہے جگہ جگہ، کچرا بکھرا ہوتا ہے اور واش روم میں بھی گند بھرا ہوتا ہے۔ خیر میں صاف کر دیتا، مجھے بھی سمجھ نہ آئے کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دن گزرتے رہے، پھر آ گیا کووڈ اور ہم گھر پر لاک ہو گئے۔ میں اور میرا دوست ہم گھر پہ ہی رہنے لگے۔ میرا دوست جو کہ نائٹ شفٹ میں کلب میں کام کرتا تھا، تو اسے دارو کی بہت عادت تھی اور ہر روز رات کو وہ دارو پیتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی ہوا، اس نے دارو پی اور اکثر ہم بالکونی میں بیٹھ کے سائڈ والے فلیٹ میٹ اور اوپر والوں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ اس کے دماغ کا ایشو تھا کہ واقعی اس پر ریئل میں کچھ تھا۔ بلال بھائی وہ آدمی بہت ہی عجیب بیہیو کرنے لگا۔ لاک ڈاؤن تھا، کھانے کے لیے اتنا کچھ نہیں تھا، دارو بھی نہیں، وہ پاگل ہو جاتا تھا، خود کو دیواروں میں مارتا
اور اپنا سر دیواروں میں مارتا تھا۔ اس میں سے ایسے جیسے ایک ٹائم پہ 5-6 لوگوں کی آوازیں آتی تھیں، اور ہر وقت کچھ نہ کچھ چیز لے کے خود کو مارنے لگتا تھا۔ میں اسے کیسے بھی کر کے ایک سائڈ پہ باندھ دیتا، مگر اس نے کیسے بھی خود کو مارنا شروع کر دیتا تھا۔ میں پولیس کو بھی اور ایمبولینس کو بھی کافی مرتبہ کال کی، مگر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے وہ بس کہتے تھے اور کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ بلال بھائی، یہ نہیں تھا کہ اس کا یہ بہیو ہر وقت ہوتا۔ یہ بہیو اس کا کبھی دوپہر کو، کبھی شام کو اور کبھی رات کو ہوتا تھا۔ وہ بس کہتا تھا بھاگ جا ورنہ میرے ساتھ وہ تجھے بھی مار دے گا، بھاگ جا۔ بلال بھائی، ایک رات میں سو رہا تھا اور مجھے نہیں پتا کیسے کھل گیا، کیونکہ وہ رات کو خود کو باندھ کے سوتا تھا۔ کہتا تھا کہ میں خود کو نقصان کر لوں گا، اس لیے وہ خود باندھ کے سوتا تھا۔ میں رات کو اکثر اسے باندھ کے سوتا تھا۔ میں نے فلیٹ پہ گنپتی جی رکھے تھے، اس نے وہ بھی باہر پھینک دی۔ میرے ساتھ والے فلیٹ میں، جو کہ میرے فلیٹ کے ساتھ ان کا فلیٹ تھا، وہ مسلم تھے۔ وہ ہر 5 ٹائم اپنی بیلکونی میں آ کے اذان دیتے تھے۔ جب وہ اذان دیتے، یہ ایسے جیسے تڑپنے لگ جاتا جیسے اس کے جسم میں آگ لگی ہو۔ میں کیسے بھی کر کے یہ سارا میٹر وہ جو مسلم ہمارے فلیٹ میٹ ہے ان کو بتایا۔ میں کہا کہ مجھے نہیں پتا یہ دارو کی وجہ سے ہے یا واقعی کوئی نقص ہے۔ وہ انکل مولوی ٹائپ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں آؤں گا بلال بھائی، ہر ٹائم نہیں مگر دن میں ایک بار اسے کچھ ایسا ہوتا تھا کہ وہ خود کو مارتا، اپنے آپ کو دیوار میں مارتا، اور اس نے کافی بار خود کو جلانے کی بھی کوشش کی۔ اکثر کچن میں کچھ بناتا تو میں دیکھا اپنا ہاتھ اس نے پورا جلا لیا۔ اس کی ایلبو تک اس کا پورا بازو جلا ہوا تھا۔ میں فرسٹ ایڈ کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے ہی جب اسے یہ ٹائم ہوا کہ ایسے ہی جب اس کا یہ ٹائم آیا تو وہ چیخنے لگ گیا۔ میں جلدی سے ان مولوی صاحب کو بلایا۔ ابھی وہ کمرے میں نہیں آئے تھے کہ وہ ایسے جیسے کوئی بچہ تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا، بس اس کو یہاں نہ آنے دو، مگر میں اسے باندھ دیا۔ وہ مولوی صاحب آئے، انہوں نے کچھ آ کے پڑھا تو وہ رونے لگ گیا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ہنسنے لگ گیا۔ ہنستے ہنستے اس نے کہا شیطان ہوں میں، اور اس نے ایک عجیب سی آواز میں، جو کہ میرے دوست کی نہیں تھی، اس نے اس آواز میں ان مولوی صاحب کے سارے گناہ بتا دیے، جو ان کے راز تھے اس نے سب بتا دیے۔ وہ مولوی صاحب خود بھی اتنے ڈر گیا کہ وہ بھاگ گئے۔ پھر میں بھی اسے بندہ چھوڑ کے خود سائڈ پہ ہو گیا۔ میرا دوست تھا، ہے بھی گھر کا اکیلا بیٹا۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ یہ دارو کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اس لیے میں اس کے گھر والوں کو بتایا۔ جب اس کا بڑا بھائی اسے لینے آیا تو اس نے کہا اس پر آگے بھی کسی نے جادو کیا تھا، اور یہ جادو کا ہی اثر ہے کہ اس میں ہر بار جنات آ جاتے ہیں۔ بلال بھائی، اس ٹائم کوئی کنوینس نہیں تھی کہ ہم اسے گھر لے جا سکیں۔ میں اور اس کا بھائی ہم 2 منتھ اس کو لے کے اسی فلیٹ میں رہے۔
اس کے بھائی باقاعدہ میرے ساتھ اسے باندھ کے رکھتا اور کبھی جب وہ ٹھیک ہو جاتا تو ہم چھوڑ دیتے۔ مجھے 2 منتھ ہو گئے تھے، میں بھی تھکا ہوا تھا، اس لیے اس رات کو مجھے بھی پتہ نہیں چلا میں کب سو گیا۔ جب میں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا میرے دوست نے ایک کرسی توڑ کے، جس کرسی کے ساتھ اسے باندھا ہوا تھا، اس نے وہ کرسی توڑ کے اپنے بھائی کو بھی مار دیا اور اسی کرسی کی لکڑی سے اپنے خود کو بھی مار دیا۔ اس نے اپنے بھائی کو اتنی بری طرح مارا تھا کہ اس نے کرسی کی وہ جو لکڑی ہے وہ اپنے بھائی کے منہ کے آر پار کر دی تھی، وہ منہ سے گھس کے پیچھے گردن سے نکل رہی تھی۔ میں نے جب یہ دیکھا تو میں اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ میں نے اسی ٹائم کووڈ کا بول کے پولیس کو کال کی، پولیس وغیرہ آئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے گھر سیل کیا۔ بلال بھائی، اس واقعے کے بعد میں بھی اپنے گاؤں چلا گیا۔ میں گاؤں جا کے میں پورے 2 دن سویا نہیں۔ میرے ذہن میں بس یہی چل رہا تھا کہ اس نے کیسے مارا ہوگا، اور اس رات اتنا اس نے مارا کہ مجھے آواز بھی نہیں آئی۔ بلال بھائی، یہ تھی میری کہانی۔ سو گائز، یہ تھی آج کی کہانی۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کو ان کالے جادو سے دور رکھے اور اس محلوق سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ۔ اللہ